السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الٹیناؤ میں مولی سرور سب سے لاکھوں کروڑوں اور بدرود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اچھا، اس بار 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، اور ظاہر ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے ان شہداء اور غازیوں قربانیوں کی جنہوں نے اس وطن عزیز کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اس کی حفاظت کے لیے، اور ظاہر ہے ان سب کو یاد کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم سب سکون کی نیند اپنے گھروں میں سوتے بھی ہیں اور ایک آزاد فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اچھا، آج چونکہ 6 ستمبر کے حوالے سے بھی، اور دوسرا اس 6 ستمبر کو 12 ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے کائنات کی تخلیق کی گئی، ان کی یوم ولادت، اس سے زیادہ کیا خوشی ہوگی پورے عالم اسلام کو، اور آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا، آج دو تین اہم خبریں، ایک تو خبر چلیں اب بات چل نکلی ہے تو ایم کیو ایم انٹرنیشنل یا لندن کہہ لیجیے آپ، پاکستان میں پابندی ہے ان پر، انہوں نے ایکٹیویٹی شو کی ہے اپنی، اور کراچی میں انٹری کہہ لیجیے، کراچی مختلف علاقوں میں انہوں نے عید میلاد النبی کے حوالے سے پروگرامز کیے ہیں۔ اسی خبر دیتا ہوں میں آپ کو کہ لنگر بھی تقسیم کیا ہے انہوں نے، بینرز لگائے ہیں، اوائزہ کیے ہیں، عید میلاد النبی کا اجتماع کیا ہے انہوں نے، اور کرنگس میں ان کا یہ رہا، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے ایک پرانے کارکن، ان کی ویڈیوز آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہیں، اور وہ جو حقائق بیان کر رہے ہیں، اب بحث چل نکلی ہے، میں بات کر رہا ہوں جی کاشف امین کی، جو ایم کیو ایم کے پرانے کارکن ہیں، ان کو نکال دیا گیا پارٹی سے، اور اس پر اب جو سوشل میڈیا پر دو مختلف طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، جو کہ کہا گیا پارٹی کی جانب سے، اس لیے نکال دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے کرتا دھرتاؤں کو آئینہ دکھا دیا تو یہ برا مان گئے ہیں، ان کا جواب دینے کے بجائے ان کی باتیں بری لگی ہیں۔ اچھا، پھر میں نے 2 3 ویڈیو میری نظر سے گزری ہیں، انہوں نے خاص طور پہ جو وہ لیاقت آباد والی ویڈیو، جس پر انہوں نے کہا کہ جی یہ سابقہ خالد محمود صدیقی صاحب کا علاقہ، اور انتہائی وہ علاقہ، میں کیا کہوں آپ کو، کچروں کے ڈھیر، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، پانی گھروں میں آ نہیں رہا، لائٹ چلی جائے تو 24 گھنٹے آتی نہیں، اور حیران ہوں میں، ایم کیو ایم پاکستان کے 22 ایم این ایز ہیں ماشاءاللہ، وفاقی حکومت کا حصہ ہے، 2 وزارتیں ہیں، 36 37 یہاں پر کراچی میں سندھ میں ایم پی ایز موجود ہیں، لیکن وہ علاقہ جہاں خالد محمود صدیقی صاحب کے زمانے میں رہا کرتے تھے، جہاں انہوں نے مفروری بھی ایک زمانے میں وہ بتا رہے تھے کاٹی انہوں نے، اور اس علاقے کی اتنی خراب صورتحال ہے، اس کے باوجود کو پوچھنے کو تیار نہیں۔ اچھا، یہ صرف لیاقت آباد کا نوحہ نہیں ہے، کراچی کے بہت سارے علاقے ہیں، شاید ہی کوئی ایک آدھ علاقے ایسے ہوں گے جہاں ان مسائل کا شکار نہیں ہوں گے، ورنہ اس تمام کا وہ، اور پھر یہ دیکھ لیجئے لیاقت آباد وہ علاقہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف لیاقت آباد کی ایک مارکیٹ ہی پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتی۔ خیر، تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی، پرانے کارکن بھی ہیں، کیوں نکال دیا؟ بہت سارے لوگ شور مچا رہے ہیں اس بات پر کہ جناب یہ کیا کرائیٹیریا، اگر کسی شخص نے آواز اٹھائی ہے، کسی شخص نے اگر کوئی بات کی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جواب دینے کے بجائے ان مسائل کی جن کی نشاندہی کی ہے ان کو درست کرنے کے بجائے آپ اسے پارٹی سے نکال دیں۔ اور مجھے یاد آیا کامران ٹسوری صاحب، گورنر سندھ، انہوں نے تو بلکہ ایک پروگرام میں سن رہا تھا، کہا تھا، جب یاد ہے آپ کو بہت آباد میں نعرے لگے تھے پہلے ان کے خلاف، پھر مصطفیٰ کمال اور دیگر لوگوں کے خلاف، تو اس پہ انہوں نے سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا ہماری پارٹی میں جمہوریت ہے، پہلے ڈکٹیٹرشپ ہوا کرتی تھی بانی متحدہ کے دور میں، جو انہوں نے کہہ دیا تو بس سب نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں اور کوئی آگے سے بات نہیں کرتا تھا۔ تو جناب اگر جمہوریت ہے آپ کی پارٹی میں، کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر کچھ بھی کہہ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، تو پھر یہ کاشف امین صاحب نے جو گفتگو کی ہے، جس طرح کی ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، جس طرح سوشل میڈیا پہ اس کے حوالے سے لوگ بات کر رہے ہیں، تو پھر ان کی باتوں کے بعد ظاہر ہے پھر ان کو نکالنا تو نہیں چاہیے تھا نا، ان کو بھی پھر حق دیجیے، وہی جو آپ نے کہا تھا کہ جی ہماری پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں، کسی کے خلاف کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اور بعد میں آ کے میرے ساتھ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال۔ اچھا، پھر ان کی ایک ویڈیو ابھی ریسنٹلی، جس میں بڑا لوگوں نے کمنٹ میں پڑھ رہا تھا، بڑا برا بھلا کہا ہے پارٹی کی، کیا کچھ وہ ویڈیو بنائی ہے انہوں نے، شہید ہیں ایم کیو ایم کے، لانڈی کے 92 میں وہ شہید ہوئے تھے وہ کہتے ہیں، اور انہوں نے جو فیملی دکھائی ہے اس شہید ایم کیو ایم کے کارکن کی، وہ فیملی کس طرح قسم پرسی میں زندگی گزار رہی ہے،
اور شہید جو اس زمانے میں ان کے کارکن ہوئے ہوں گے ان کی والدہ ہیں وہ، اور ان کی حالت اس وقت یہ ہے کہ وہ والدہ چارپائی پہ پڑی ہوئی بس ایک سایہ سے نظر آ رہا ہے. یہ حالت ہے ان کی والدہ کی. ظاہر بڑا قسم پرسی کی زندگی وہ گزارنے پہ مجبور ہے، چارپائی پہ پڑی ہوئی ہیں اور یہ حالت ان کی کوئی پوچھنے والا نہیں. اب شہداء کی فیملیوں کے حوالے سے ایم کیو ایم کا یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ بڑا خیال کرتے ہیں اپنے لوگوں کا، لیکن اب جس طرح انہوں نے ویڈیو بنائی ہے کاشف امین نے، اور جس طرح وہ خاندان کو انہوں نے دکھایا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کم از کم اس فیملی کا تو نہیں. باقیوں کا بھی حال کچھ اتنا زیادہ اچھا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ پارٹیاں ظاہر اپوزیشن میں ہوتی تو پھر تو ہم کہتے کہ ایم کیو ایم والوں نے جناب اپوزیشن میں ہو کر کیا سکتے ہیں. ایم کیو ایم ہمیشہ اقتدار میں رہی ہے، ہمیشہ سے مراد کم از کم پچھلے 10 سالوں میں تو اقتدار میں ہی ہے. میئر بھی رہا ان کا، وفاقی حکومت کا حصہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. اور اس طرح ماشاء اللہ بجٹ بھی مل گیا جی، 20-25 ارب روپے مل گیا ان کو. ترقیاتی کام اب ہوں گے نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال پیسہ تو آ رہا ہے ایم کیو ایم کے پاس بھی، اور اچھے اختیارات بھی ہیں ان کے پاس، 2 وزارتیں بھی ہیں. لیکن اپنے لوگوں کو اگر نہیں پوچھیں گے تو ظاہر ہے پھر لوگ بھی الیکشن میں انہیں نہیں پوچھیں گے. اور انہوں نے 2-3 باتیں بڑی اہم کی ہیں کاشف امین. انہوں نے کہا جی چند خاندان کیوں امیر ہو گئے پارٹی میں، مطلب جب چلے تھے 784 میں تو یہ سارے تقریباً غریب ہی تھے. جو آج امیر ہیں کم از کم یہ تو اس وقت غریب تھے. چلے اس وقت جو تھوڑے بہت پیسے والے تھے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. آج جو پارٹی میں اگر 10 نام آپ لیں نا کہ پارٹی کے امیر ترین لوگ اس وقت جو پاکستان میں موجود ہیں کون ہیں ان میں، تو وہ کیوں امیر ہو گئے وہ یہ پوچھ رہے ہیں. یہ سوال بہت سارے ان کے کارکنان کو آپس میں بیٹھ کر کرتے ہیں، ہم نے بھی سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے اندر کیا سرخاب کے پر تھے، یا کتنی ذہانت ہے ان کے اندر کہ یہ سیاست بھی کرتے رہے، نوکری انہوں نے نہیں کی، کاروبار انہوں نے نہیں کیا، امیر یہ کیسے ہو گئے. یہ وہی ہوگا جادو بھائی. اور انہوں نے کہا کہ جی ایم کیو ایم کی مخصوص قیادت بیرون ملک جائیداد خریدنے میں ہاں وہ کہتے ہیں جی شہداء کا کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. اپنے جن علاقوں سے یہ لوگ جیتے ہیں، جن علاقوں سے کہتے ہیں کہ ہم جیتے ہیں، ان علاقوں کے لوگوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان علاقوں کا پرسان حال نہیں ہے، بلکہ ایم کیو ایم کی مخصوص قیادت بیرون ملک جائیداد خریدنے میں مصروف ہے. اب یہ تو سوچیں ایم کیو ایم کے لوگ. اور ایم کیو ایم کے ایک رہنما ہے جی، انہوں نے شکایت کہہ لیجیے خط لکھا ہے اپوزیشن لیڈر جو ہیں جن کا تعلق ہے، یہ بات کر رہا ہوں میں بلدیات کی، یعنی کہ جو اس وقت ہمارے میئر ہیں کراچی کے مرتضیٰ وہاب صاحب کی اسمبلی، وہاں جو اپوزیشن لیڈر ہیں سیف الدین صاحب، ان کو انہوں نے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ ضلع شرقی میں پارکس کے کمرشل استعمال کے خلاف. یہ عامر صدیقی صاحب نے خط لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ٹاؤن چیئرمین رضوان عبدالسمیع نے پارکس کرائے پہ دے دیے. پارکس میں کمرشل سرگرمیوں سے عوامی تفریح کی سہولتوں سے محروم ہو گئی. اور بات تو صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی کے اگر 13 ہیں ٹاؤنز تو 9 تو جماعت اسلامی کے پاس بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے اگر 13 ٹاؤن میں کام نہیں ہوا تو 9 جو جماعت اسلامی کے پاس ان میں کون سا دودھ اور شہد کی نہریں وہاں بھی انہوں نے ان کا پاس بھی کرنے میں کچھ نہیں. لگتا بعد سڑک جو بنائی تھی 4 دن میں، وہ سڑک پہلی ہی بارش میں بہہ گئی، اور جس نے ویڈیو بنا کے شیئر کی تو پھر وہاں کے چیئرمین صاحب دھمکیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ویڈیو کس نے وائرل کر دی. میں مطلب پھر بدماشی ایکسپوز ہوتے ہیں یہ لوگ. جو ایم کیو ایم کی طرز پر آج کل ایم کیو ایم کے وہ پرانے نعرے وارے سارے اٹھا کے جماعت اسلامی والے لکھ کے سڑکوں پر لگا رہے ہیں، بینر آویزہ کر رہے ہیں. ایکسپوز ہو گئی جماعت اسلامی. جماعت اسلامی ایم کیو ایم کے بعد یہاں پر بڑے تعداد میں ووٹ پڑا کرتے تھے ان کو، اور لوگ سمجھتے تھے، اور اس بار بھی پڑے جماعت اسلامی کو، نو ڈاؤٹ جماعت اسلامی کو بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیا. نو ڈاؤن کی وہ مثالی بنا کر پیش کرتے، مثالی نو کے نو ڈاؤن، نو کے نو نہیں چلیں، کسی 1-2 پہ توجہ دے کے کم از کم پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑا کر کے دیکھیں یہ ہمارے ڈاؤن. ہمارے پاس 9 ڈاؤن تھے، اس میں سے 2 کی حالت یہ دیکھیں جناب ہم نے ایک ماڈل بنا کر پیش کر دیا آپ کے سامنے. ان کی حالت بھی وہی ہے، میئر سے پیسے وہ بھی لے رہے ہیں. اب کہاں جا رہے ہیں؟ اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں اختیارات نہیں ہیں؟ جب وسیم اختر صاحب کہا کرتے تھے تو آج بھی ہم تنقید کر رہے ہیں بیٹھ کر ان کو، اس زمانے بھی ہم کیا کرتے تھے کہ جناب جتنے اختیارات ہیں، جتنے پیسے آ رہے ہیں، اس میں کسی ایک یو سی کو تو ماڈل بنا دو یار. اور یہ اب جماعت اسلامی والے بہانے بازی کرنے، جماعت ایکسپوز ہو رہی ہے. بتا رہا ہوں ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ جماعت بھی ایکسپوز ہو رہی ہے. ایم کیو ایم کو ایکسپوز کرنے والے ان کے اپنے لوگ ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھیں شہداء فیملی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پرانے کارکنان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بتانے والے وہ خود ہیں. اچھا ایک اور خبر دوں میں آپ کو. اچھا خبریں بہت ساری ہیں، جس سے میں نے شروع میں آغاز کیا کہ ایم کیو ایم انٹرنیشنل کی خبر ہے کہ کیا کچھ وہ کرتے رہے، آج سارا دن ایکٹیویٹی ان کی کیا رہی.
پیپلز پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کون کہاں ہے، اعجاز قاضی کہاں ہیں، دبئی میں ہیں یا کوئی لے گیا اٹھا کے، یا پکڑے گئے ہیں یا رپوش ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عشرت الباز صاحب نے جی اسلام آباد میں خطاب کیا، ایک تقریب تھی، اور شہداء کی جو فیملیز ہیں ان سے انہوں نے خطاب کیا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے۔ اس میں انہوں نے کیا کہا اس پہ تو بتاتا ہوں میں آپ کو۔ عبید کیٹو ایم کیو ایم کے ایک پرانے 27 سال پہلے رینجرز اہلکار کی شہادت کے کیس میں دونوں طرف کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور ملزم کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب عبید 2015 سے گرفتار ہے، 2021 میں گرفتاری ان کی ڈالی گئی، جبکہ پروسیکیوٹر کے جو وکیل ہیں اقبال اوان صاحب انہوں نے کہا ملزم بریت کا حقدار نہیں، اسے کڑی سے کڑی سزا دے۔ بہرحال فیصلہ محفوظ ہو گیا، اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ پرانا کیس ہے بہت ہی ہے، اور آپ دلائل دونوں طرف کے مکمل ہو گئے۔ اچھا اپیل بھی ہے ظاہر، اس میں اپیل کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ پھسواڑی کے کریک ڈاؤن کے حوالے سے اچھا چلیں، یہ ویڈیو لمبی ہو گئی ورنہ دو تین بڑی اہم خبریں ہیں۔ عشرت الباز صاحب نے کیا کہا اور کرنگی میں جو انٹری دی ہے ایم کیو انٹرنیشنل نے، اس کی مزید خبر بھی چلیں، اگلے ولاگ کا بھی انتظار کرنا پڑے گا۔ اور یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ہمت کیجیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق بھی عطا فرمائے۔